فرمایا کہ پھر کوئی تقدیر کا ذکر آ جائے تو اس پر ہمارا ایمان ہے، جیسے قرآن و سنت میں بیان کر دیا گیا، جیسے اللہ کے رسول نے بیان فرما دیا، ہم اس پر ایمان رکھیں گے، اس میں کوئی بہت زیادہ نکتہ چینی اور بحث مباحثہ اور کوئی نقطے نکالنے کی کوشش نہیں کریں گے، اس سے انسان کے گمراہ ہو جانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے جو تقدیر کے منکر ہیں ان کے بارے میں فرمایا آپ نے کہ یہ مجوس ہاد امت، یہ اس امت کے مجوس ہیں، اگر ان میں سے کچھ بیمار ہو جائے اس کی تیمارداری نہ کرو، اور اگر کوئی ان میں سے مر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت نہ کرو۔ مجوس کے بارے میں فرمایا آپ نے۔ اسلامنا ہدیۃ من ربنا الرحمن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ایک عرصہ سے ہمارے طرف سے ایک سلسلہ ایمانیات کا وہ چل رہا تھا، تو بعض اسباب کی وجہ سے جو آخری جو رکن ہے ایمان کا، یعنی تقدیر پر ایمان، یہ موضوع ہمارا رکا ہوا ہے، کچھ میری اپنی طبیعت ناساز رہنے کی وجہ سے، اور کچھ موضوع اتنا حساس ہے کہ سچی بات یہ ہے کہ مجھ میں ہمت نہیں آ رہی تھی کہ میں اس موضوع پر کوئی بات کروں۔ انتہائی دقیق موضوع ہے، اور پھر عام طور پر اس کو اس قدر آسان بنانا کہ ایک عام سامع اور ایک عام شخص جو ہے اس کو آسانی سے سمجھ سکے، اس وجہ سے بھی تاخیر ہو رہی تھی۔ آج میں صرف خلاصے کے طور پر کچھ باتیں ذکر کروں گا، پھر انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو اس کو بعد میں تفصیل سے اس کی ریکارڈنگ کروا دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روایت ہے طبرانی میں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اذا ذکر اصحابی فامسکوا واذا ذکرت النجوم فامسکوا واذا ذکر القدر فامسکوا، جب صحابہ کا ذکر آئے تو اپنی زبانیں روک کر رکھو، اور جب علم نجوم کا، ستاروں کے حوالے سے کوئی بات آئے تو اس کے بارے میں بھی زبان خاموش رکھو۔ یہ ایسے حساس موضوع ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان گمراہ ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح تقدیر کے بارے میں بھی آپ نے فرما دیا، وَإِذَا ذُكِرَ الْقَدَرُ فَأَمْسِكُوا، یعنی تقدیر کے موضوع پر کوئی زیادہ بحث نہ کرو۔ اور اسی طرح صحابہ کرام کے جو آپس کے مشاجرات ہیں، ان کے معاملات ہیں، ان کے بارے میں کوئی زیادہ بحث نہ کرو، اور اپنے آپ کو منصب بنا کر پیش کرنے کی کوشش نہ کرو۔ ہمارا سب کا اس بات ایمان ہے، صحابہ عدول ہیں، سب جنتی ہیں، ایمان والے تھے۔ اسی طرح جو ستاروں کے حوالے سے، جو علم نجوم کے حوالے سے بھی آپ نے فرما دیا کہ یہ بھی، اس کے بارے میں بھی کوئی زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انسان کے گمراہ ہو جانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اور تیسرا تقدیر کے بارے فرمایا کہ پھر کوئی تقدیر کا ذکر آ جائے تو اس پر ہمارا ایمان ہے، جیسے قرآن و سنت میں بیان کر دیا گیا، جیسے اللہ کے رسول نے بیان فرما دیا، ہم اس پر ایمان رکھیں گے، اس میں کوئی بہت زیادہ نکتہ چینی اور بحث مباحثہ اور کوئی نقطے نکالنے کی کوشش نہیں کریں گے، اس سے انسان کے گمراہ ہو جانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ مختلف قسم کے نظریات ہیں، مرجئہ جو کچھ اور کہتے ہیں، قدریہ کچھ اور کہتے ہیں۔ اب جو قدری ہیں جو اصل میں تقدیر کے منکر ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنے اعمال کا خود خالق ہے، انسان جو ہے اپنے اعمال کا اور اقوال کا خود خالق ہے۔ اور جو مرجئہ یا جبریہ کہتے ہیں کہ انسان مجبر ہے، انسان کے بس میں کوئی بات نہیں، بے اختیار ہے، لیکن قرآن و سنت کی ضرورت سے یہ ہے کہ اما شاکر و اما کفورا، اللہ رب العزت نے اختیار دے دیا، اور انسان کو اچھائی اور برائی کے درمیان اصل بات یہ، اسی وجہ سے سلف نے ایک خلاصتاً ایک بات کہہ دی ہے کہ تقدیر جو ہے اللہ رب العزت کے علم سابق کا نام ہے، علم اللہ سابق۔ اور بعض سلف کہتے ہیں کہ جو تقدیر ہے یہ اللہ کا راز ہے، تو جو کچھ بیان کیا گیا ہے ایسے ہوگا ایسے ہوگا، تو بات کو میں آسان کرنے کے لیے جیسے کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے، کیونکہ عالم غیب ہے، اس نے انسان کو، کائنات کو، اس کائنات کو پیدا کیا، اس کے علم میں ہے، علم سابق کی بنیاد پر اور علم غیب کی بنیاد پر
کہ یہ انسان پیدا ہوگا دنیا میں کیا کرے گا، کیا اچھائی کرے گا، کیا برائی کرے گا، کہاں جائے گا، کہاں مرے گا، کیا کمائے گا، وہ جو ساری باتیں اللہ رب العزت نے اس بندے کے بارے میں اپنے علم کی بنیاد پر، غیب کی بنیاد جانتا ہے، وہ لکھ دی گئی ہیں۔ اس کے مطابق یہ سارا زندگی کا، ساری کائنات کا حساب چلتا جا رہا ہے۔ اس وجہ سے اس موضوع پر کچھ زیادہ بحث کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ اللہ کے رسول گھر سے باہر تشریف لائے، ہم تقدیر کے بارے میں آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ فغاضب حتی احمر وجہہ، آپ شدید غصے میں آ گئے، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا غصے سے۔ حتی کأنما فوقع فی وجنتیہ حب الرمان، آپ کے رخسار سرخ ہو گیا جیسے انار نچوڑا ہو آپ کے رخساروں میں، آپ کے چہرے میں، تو آپ کا جو چہرہ لال ہو گیا غصے سے۔ اور فرمایا آپ نے، اب ھذا امرتم، کیا تمہیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ تم تقدیر کے بارے میں آپس میں مجادلہ کرو اور مناظرہ کرو؟ اب ھذا ارسلت الیکم، کیا میں یہ تمہاری طرف دے کر بھیجا گیا ہوں؟ انما ھلک من کان قبلکم حین تنازعوا فی ھذا الامر، پہلی قوموں میں سے جو لوگ تباہ و برباد ہوئے تھے ان میں سے ایک خرابی ان کی یہ بھی تھی کہ وہ تقدیر کے معاملے میں آپس میں نزاع کرتے تھے، جھگڑا، وہ کہتا تھا تقدیر یہ ہے، وہ کہتا تھا تقدیر یہ ہے، کوئی تقدیر کا انکار کرتا تھا، کوئی سمجھتا تھا کہ انسان مجبر ہے، تو جب انسان مجبر ہے تو اللہ کیوں عذاب دے گا برا کام کرنے پر؟ تو فرمایا کہ عزمت علیکم اللہ تنازعوا فیہ، میں تمہیں اس بات کا پابند کر رہا ہوں کہ تقدیر کے بارے میں کبھی آپس میں نزاع نہیں کرنا، کوئی مناظرہ نہیں کرنا، اس پر ایمان لانا ہے، کیونکہ یہ بھی غیبیات میں سے، ہمیں تو نہیں ہے، انسان کو کوئی علم نہیں ہے کہ اس کے بارے میں اللہ نے کیا لکھ چھوڑا، آئندہ انسان کل کیا کرے گا، پرسوں کیا کرے گا، کتنی اس کی زندگی ہے، یہ سارے کے سارے اللہ رب کے علم غیب کے ساتھ ان ساری باتوں کا تعلق ہے۔ اللہ کے رسول نے جو تقدیر کے منکر ہیں ان کے بارے میں فرمایا آپ نے کہ یہ مجوس ہاد امت، یہ اس امت کے مجوس ہیں، اگر ان میں سے کوئی شخص بیمار ہو جائے اس کی تیمارداری نہ کرو، اور اگر کوئی ان میں سے مر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت نہ کرو، مجھے اس کے بارے میں فرمایا آپ نے۔ تو یہ اس بات کا بھی خدشہ آپ نے اظہار کیا تھا کہ قرب قیامت اس امت کے آخری حصے میں ایسا دور آ جائے گا، اخر الکلام فی القدر شرار امتی فی آخر الزمان، کہ دنیا کے جو مسلمانوں میں سے جو بدترین لوگ ہوں گے نا، گمراہ قسم کے لوگ، وہ پھر تقدیر کے بارے میں جھگڑے کریں گے آپس میں۔ تو میرے بھائی یہ ایک نازک سا موضوع ہے، پھر انشاءاللہ اس کو میں باقاعدہ مرتب کر کے اور دلائل کے ساتھ اور آسان بنا کے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ حضرات اسی پر اکتفا کریں، جو اتنی تاخیر ہو چکی اس میری طرف سے میں اس پر معذرت خواہ ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔